دورہ تفسیر قرآن سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی فضیلت کا ذکر فرماتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کسی سے ہم نے کلام فرمایا ہے اور کسی کو کوئی دوسرا بلند مرتبہ عطا کیا ہے، یعنی تفضیل بین الرسل جائز ہے، البتہ تفریق بین الرسل جائز نہیں۔ اور اس کے بعد بہت ہی جلیل القدر قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان تمام آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اس طرح سے بتائی ہیں کہ اس سے شرک الصفات کی انتہائی حد تک نفی ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ معبود برحق ہے، جس طرح سورۃ اخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر اپنی ایک خوبی بتائی، یہاں بتایا الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اس کو بعد مفسرین اسم اعظم بھی قرار دیتے ہیں کہ جس کی زندگی ہماری زندگیوں کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، کیونکہ اس کی حیات اس کی اپنی ہے، مستعار لی ہوئی نہیں ہے، جبکہ ہماری جو زندگی ہے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بھوک، پیاس، اونگ، نیند، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کی ملکیت میں ہے۔ اب ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں، یعنی یہ پوزیشن جو ہے یہ ملکیت کی نہیں ہے بلکہ مستعار لی ہوئی ہے، امانت ہے ہمارے پاس، مگر اس کی تمام صفات جو ہیں اس کی اپنی ہیں۔ کون ہے اس کے سامنے جو سفارش کر سکے، جو زبان کھول سکے؟ ناجائز کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو تمام قوموں کے پرانے واقعات اور جو حال ہے مستقبل، وہ سب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور کوئی اس کی معلومات میں سے کسی چیز پہ دسترس حاصل نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے، اور جتنا، جس قدر اور جس حد تک علم اپنی مخلوقات کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے سوا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کی کرسی یا اس کی بادشاہی آسمان و زمین پہ محیط ہے، اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی مخلوقات کے حافظے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ انسانی حافظے میں کمزوریاں، بھول چوک بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، کیونکہ وہ بہت عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی یا جبراً اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو اسلام قبول کر لے تو پھر اس کے اوپر کچھ حدود مقرر ہو جاتی ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں میں رہ کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جو کوئی اللہ پہ ایمان لائے تو وہ ایک مضبوط رسی پکڑ لے گا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرعون جب ان سے مباحثے میں مشغول تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور ایک سزائے موت کے مجرم کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ شخص کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اس پہ وہ حیران و پریشان رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عزیر رضی کہ یہودیوں کا ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ یروشلم میں موجود تھا، لیکن ان پر ایک بادشاہ نے 586 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا۔ نبوکدنضر جو تھا اس نے وہاں پہ 12 لاکھ جو یہودی تھے ان میں سے 6 لاکھ کو تو مار دیا اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، اور پھر 150 سال وہ کیپٹیوٹی میں رہے، اور اتنے عرصے میں یروشلم جو تھا وہ اجڑا رہا، اور وہاں پہ کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھیں۔ اس عرصے میں مفسرین کے نزدیک کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے ذکر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو اس اجڑی ہوئی بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی کچھ سال 100 سال کے بعد۔ ان کو اپنے حکم سے دوبارہ اٹھایا اور ان سے فرمایا کہ تم دیکھو کہ کتنے عرصہ مردہ رہے ہو، تو ان کو لگا جیسے کہ ایک دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، 100 سال یہ دیکھو تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اور یہ کھانا بھی تمہارا ابھی تک خراب نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں رہ گئی تھی، صرف بالکل گل سڑ چکا تھا۔ تم 100 سال مردہ حالت میں رہے ہو، پھر دیکھو کس طرح اس کی ہڈیاں جڑیں اور وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ سے یہ سوال کیا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم مومن نہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو غیب کے مشاہدات اس لیے کرواتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک نشانی بننا ہوتا تھا اور لوگوں کو ایمان بالغیب کی طرف بلانا ہوتا تھا، لہٰذا ان کو آنکھوں سے ہی پوشیدہ حقیقتوں اور غیب کی باتوں کا مشاہدہ کروا دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ اس کے بعد پھر تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ مشاہدہ ان کو کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں۔ مکئی کے سٹے ہوتے ہیں، بیج سے 7 بالیاں اگے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح ایک دانے کے 700 بن گئے نا، تو اس طرح جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے، اس سے بھی جتنا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں چاہیے کہ نہ احسان جتائیں اور نہ پھر دینے والے کو کوئی ایذا دیں، تکلیف پہنچائیں سوالی کو، تو پھر ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ ہی وہ غمگین۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ہو، اس میں سے کوئی پودا اگ جائے، طور پہ تھوڑا بہت جھوٹی پیداوار تو دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن بارش آئے تو وہ چٹان مکمل صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہی ان کی نیکی بالکل ضائع ہو جائے گی۔ جبکہ سچے دل سے اللہ کی خوشی کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ہے کہ جیسے اونچی جگہ پہ جو باغ ہوتا ہے، اس میں دیکھا ہوگا پہاڑوں پر بنا پانی کے بھی بے انتہا درخت اور سبزہ اگتا ہے، تھوڑی سی پھوار میں ہی پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور اگر نہ بھی پھوار پڑے تب بھی وہ قائم ہی رہتا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی رفاہ عامہ کے کام کرتے رہے ہوں مگر ان کی نیت درست نہ ہو، مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے ساری زندگی محنت کر کے باغ لگایا ہو، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں تو اچانک آگ وہ گولا اس کے باغ پر پھر جائے اور بالکل تباہ ہو جائے۔ دیکھو شیطان کا کہا مت ماننا، وہ تمہیں خوف دلاتا ہے مفلسی کا کہ تم خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ تمہیں بخشش اور رحمت کا وعدہ دلاتا ہے، اور وہ کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ دن رات اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت کا ذکر ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ خپتی اور دیوانے ہوں۔ اس مفسرین کے نزدیک یہ قیامت کا ذکر ہے، لیکن دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں کھانے والے جو اسٹاک ایکسچینج والوں کو دیکھیں آپ کے اس طرح لگتا ہے جیسے کہ دیوانے ہوں اور خپتی ہوں، مال کے اتنے حریص اور لالچی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کاروبار تو سود کی ہی مانند ہے، یعنی ہیلے بہانے جو انسان عذر تراشتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے کاروبار جائز کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کاروبار میں کوئی فکسڈ نفع نہیں ہوتا، جبکہ سود میں ایک فکسڈ نفع ہوتا ہے جو کہ حرام ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے سود کی حرمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سود کو بے برکت کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود کی آمدنی ایزی کم اور ایزی گو ہوتی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، جس طرح سے آتا ہے اسی طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار رہو، تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال تم رکھ سکتے، یعنی کیپٹل اماؤنٹ پر تمہارا حق ہے، لیکن اس کے اوپر جو سود ہے وہ ناجائز، اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اور اگر اس کو معافی کر دو تو بہت بہتر ہے۔ اے لوگو مان والو، جب کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور ایک کاتب مقرر کر لو اپنے درمیان سے جو کہ انصاف سے لکھے جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کاتب کو بھی چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور مالک جو لکھوا رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اس پر 2 مردوں کو گواہ مقرر کر لو، اور اگر مرد نہ ہو تو اس کی جگہ 2 عورتیں ہوں گی۔ اس پہ کئی خواتین اعتراض کرتی ہیں، لیکن ایسی بات ہے کہ خواتین چونکہ روزمرہ کے کاموں میں بہت سی چنوں اور جھنجھٹوں کا شکار ہوتی ہیں،
ہاں، اگر جو سودا تم دست بدست لیتے ہو یعنی ہاتھ کے ہاتھ اس کی رقم دے دیتے ہو، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دستاویز نہ بھی لکھو تو تم پہ کچھ گناہ نہیں، اور جب کچھ خرید و فروخت کیا کرو تو پھر گواہ بھی کر لیا کرو۔ ان کاتب دستاویز اور گواہ کسی کا نقصان نہ کریں، اگر ایسا کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ کچھ زیادہ لکھ لو یا کچھ کمی کر دو۔ اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا کوئی نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضے میں بھی رکھ سکتے ہو، یعنی گروی کر کے بھی اس کے بدلے کچھ رقم لے سکتے ہو۔ اور اگر مسلمان اپنے بھائی کو امین سمجھے اور بغیر رہن یا گروی کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ وہ صاحب امانت کی امانت ٹھیک طریقے سے لوٹا دے اور گواہی کو مت چھپائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو سب کا حساب کیا جائے گا۔ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دیجیے اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو، اور ہم سے مواخذہ نہ کیجیے اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ہمیں گناہوں سے درگزر فرمائیے اور ہمیں بخش دیجیے، ہم پہ رحم کیجیے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کے مضامین میں بھی کافی مشابہت ہے اور ان کے اختتام میں بھی۔ اس کے علاوہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے گئے، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل میں بھی اللہ تعالیٰ اول اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ حی القیوم ہے، اس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے ہم نے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن پاک جو حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ بے شک کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، اور وہی ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اسی نے کتاب نازل کی جس میں کچھ محکمات آیات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، بس جن لوگوں کے دلوں میں بیماری یا کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ محکمات سے مراد ہے جو واضح اور صاف آیات ہیں، جیسے کہ سود، رہن، قرض، انفاق، جہاد۔ متشابہات سے مراد ہے جو کہ تھوڑی سی جنری ہیں، جیسے کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ۔ ان کو ہم نے ایز اٹ از لینا ہے، ان میں بحث نہیں کرنی کہ اللہ کے ہاتھ یا اس کی کرسی کی نوعیت کیا ہے، رنگ کیا ہے، بڑی کتنی ہے، جیسا ہمیں بتایا گیا ایز اٹ از اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کیجیے، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، اور تو ہی ایک لا ریب دن میں تمام لوگوں کو اپنے ہاں جمع کرے گا، جبکہ کافروں کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ کافروں سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخر میں بھی جہنم میں ہی جاؤ گے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے تھے اللہ کی طرف سے بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ بصارت کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ سب دنیا کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیا میں تمہیں ان سے اچھی چیز بتاؤں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دیجیے، جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور فرما بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد ضد کی وجہ سے ایسا کیا، اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کے ہو چکے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی مار ڈالتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ کافروں کو اپنے دلی دوست مت بنائیں۔ ہاں، اگر تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آپ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے اس کے حبیب کی اطاعت ضروری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ جب حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو کہ بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے نظر مانی کہ جو بھی میرے ہاں بچہ ہوگا میں اسے اللہ کی نظر کر دوں گی اور دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا، بیٹی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام، تو اب وہ کچھ پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر اس وقت قرآن اندازی کی گئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کے لیے مقرر ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہاں بے موسمی پھل موجود ہوتا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما، جس طرح تو بغیر موسم کے ان کے ہاں رزق دیتا ہے تو اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا کر دے، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی تو کہنے لگیں کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اس طرح ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو صاحب کن ہے، وہ صرف کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے، ان کی بشارت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، اور وہ اندھے اور برسی کو بھی تندرست کر دیتے اور مردے میں اللہ کے حکم سے جان ڈال دیتے۔ اس کے علاوہ وہ ان کو معجزہ دیا گیا کہ ان کے پاس جو بھی شخص کچھ کھا کے آتا وہ بتا دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت حق دی تو پھر وہ یہودی ان کی جان کے درپے ہو گئے، ان کے قتل کی نیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار صرف 12 تھے جو کہ انصاری اللہ کہلائے، اللہ کے مددگار، اور پھر انہوں نے یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پورا واقعہ ان کی انجیل برنباس میں موجود ہے کہ ان کے حواریوں میں سے ایک شخص نے دیانتی کی اور ان کے بارے میں بتا دیا، تو اللہ کے حکم سے ان کے کوٹری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے ان کو اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف لے گئے، ان کے حواری کی شکل ان کی مانند بنا دی گئی، جن کو ان یہودیوں نے پھر پھانسی دے دی، سولی پر چڑھا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تمہارے خلاف سازش کی ہے، ہم قیامت تک ان لوگوں کو دوسروں کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہی رکھیں گے اور وہ بھٹکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہ بنا مرد کے پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بنا مرد اور عورت کے ہم نے کلمہ کن سے پیدا کیے۔ بس اگر یہ اہل کتاب پھر بھی آپ سے جھگڑا اور بحث کریں تو پھر ان سے کہو کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے بچوں اور بیویوں کو ایک میدان میں لے آئیں اور آپ خود بھی وہاں تشریف لے آئیں، اور پھر تم سب مباہلہ کرو اور کہو کہ ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجتے ہیں، اور یہ سب کچھ حق اور سچ بیانات ہیں۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، چلو آؤ ہم یکساں بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی توحید، اس پہ ہم دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو کارساز نہیں بنائیں گے، اور تم اگر یہ پھر بھی انکار کریں تم کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد ہی اتری ہیں؟ ایسی بات جس کا کچھ علم ہو اس میں تو تم جھگڑو ہی، اور جس بات کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے کی کیا تک ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امی لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا گناہ یا ناانصافی کرنے سے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی جائز ہے۔ ہاں، جو اپنے قول و قرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے اقراروں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت وصول کر کے بیچ دیتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ اور کیا کافر اللہ کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں جبکہ اہل آسمان و زمین سب خوشی سے یا زبردستی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اور ہر چیز اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا اس کا طالب ہوگا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور ان سب پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے
جہنم میں، اور کبھی نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ کافر اگر زمین بھر کر سونا بھی اپنے فدیے میں دیں کہ جو ان کو عذاب سے بچا سکے تو وہ بھی کبھی ان سے قبول نہیں کیا جائے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔